اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا واسطے ان کے نبیہم، ان کے نبی یعنی حضرت سمیع علیہ السلام، جنہیں حضرت شمعون علیہ السلام بھی کہا گیا ہے اور انگریزی میں حضرت سیموئل علیہ السلام بھی کہا گیا ہے۔ بے شک اللہ تحقیق مقرر کر چکا ہے واسطے تمہارے طالوت کو بادشاہ۔ اس کا جواب دیا پہلی مسلمان امت نے، قالو کہا ان سب نے، انا کیوں کر، یکونو لہ الملک کیوں کر وہ ہو واسطے ہمارے بادشاہ ہمارے اوپر، علینا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور نہیں اس کو عطا کیا یعنی کہ طالوت کو مال۔ پھر جواب دیا قال ان اللہ، حضرت سمیع علیہ السلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ چن چکا ہے واسطے تمہارے، وزادہ اب بتایا جا رہا ہے طالوت کے بارے میں کہ ان کی جو خوبیاں تھیں وہ زیادہ ہے، وسطتاً ان کو وسعت ملی ہے علم کے اندر اور جسم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والے اور وسعت والے ہیں۔ اس سے جو گزشتہ آیت مبارکہ ہے اس میں پہلی مسلمان امت جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جنگ کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اب بنی اسرائیل کے تھے 12 قبیلے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے وہ ان کے دوسرے بیٹے اور چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور جو یہودیوں کے 12 قبائل ہیں وہ انہی 12 بیٹوں میں سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو جب بھی ہم نے اب ذکر کیا ہے یہودی جو کہ پہلی مسلمان امت ہے، ان 12 قبیلوں کے لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت سمیع علیہ السلام سے کہ جنگ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک بادشاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طرح سے اپنے آپ کو تنظیم کر کے جنگ کر سکیں۔ تو 12 قبائل نے مطالبہ کیا حضرت سمیع علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ تو مان لیا کہ چلو تمہارے لیے ہم بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا طالوت کو۔ طالوت جو تھے ان کا تعلق ان 12 قبائل میں سے ایک چھوٹے قبیلے میں سے تھا جسے ہم بنیامین کہتے ہیں، اور اس قبیلے کے اندر سے جن سے ان کا تعلق تھا اس قبیلے کے اندر بھی وہ ایک معمولی انسان تھے پیسوں کے حساب سے۔ کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کو رنگا کرتے تھے اور ایک اچھے فوجی تھے جونیئر لیول کے۔ تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہودیوں میں سب سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ تھا یہودا، اور عام طور پہ جو بادشاہت کا ایک تصور تھا اس کے اندر تھا کہ اس کے جو امیر ترین لوگ ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو ان کو وہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک عام انسان کو ہمارے اوپر کس طرح سے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت سمیع علیہ السلام سے بات کی کہ یہ تو بادشاہ آپ نے کیوں مقرر کیا ہے۔ یہاں سے ہم کو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہود ایک نافرمان قوم تھی۔ انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو احکامات آتے تھے ان کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور حضرت سمیع علیہ السلام جو کہ اپنی قوم کو تباہ جب وہ قوم ہو چکی تھی اس کے بعد اسے وہ آگے لے کے چل رہے تھے، ان کو تبلیغ کی دعوت دی، ان کو توحید کے بارے میں پھر سے سمجھایا، یعنی کہ جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 243 میں یہ فرمایا تھا کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، حضرت سمیع علیہ السلام نے اس قوم کو زندہ کر دیا تھا، لیکن ان کی محنت کے باوجود
وہ قوم حضرت سمیع علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہی تھی کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ کیوں مقرر کر دیا. تو ان کو پھر جواب یہ دیا کہ یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے. اگر یہ میرا فیصلہ ہوتا تو میں نظرثانی کر لیتا, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اسی کو دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اس کو ہم نے مانا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ کسی بھی قوم کے حاکم کا یا بادشاہ کا یا ہم اس شخص کو جو کسی قوم کے اوپر حاکم ہو جو بھی نام دیں اس کو کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہت کی جو بات ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ بات مسلمان امت میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. نہ حضرت آدم علیہ السلام نے بات کی اس بارے میں, نہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی بات کی, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بات کی, نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی. یہ مطالبہ پہلی دفعہ مسلمان امت میں یہودیوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو مان لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ایک مقام مقرر کیا کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ شخص اپنے علم میں اور اپنے جسم کے اندر زیادہ ہے. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جو طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ جسم کے اندر ان کا قد و کاٹ انتہائی غیر معمولی تھا, انتہائی طاقتور آدمی تھے. طالوت کا جو لفظ نکلا ہے وہ نکلا ہے طویل سے. وہ اپنی قوم کے اندر اپنے قد و کاٹ کی وجہ سے اور اپنے جسم کی جو طاقت اس کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ایک انتہائی اچھے فوجی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جید عالم بھی تھے. عالم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو حق میں اور باطل میں تمیز ہوتی ہے. اگر وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, مجھے بہت علم ہے کتاب کا, سنت کا, حدیث کا, لیکن وہ فیصلہ اگر حق پہ نہ کر سکے تو وہ عالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر, یا کسی بھی شخص کی نظر میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح طرح سمجھ سکتا ہے. تو ان کو تمیز تھی حق میں اور باطل کے اندر, اور انتہائی محنتی انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا تمام قوموں کے لیے کہ اگر تمہیں بادشاہت کے اندر بھی جانا ہے تو جس شخص کو تم نے بادشاہ مقرر کرنا ہے وہ اپنے ذہن میں صحیح ہو, اپنے جسم کے اندر ٹھیک ہو, یعنی کہ اس کا دماغ اور جسم کام کر رہا ہو, اس کو ایک اچھا علم ہونا چاہیے دین کا. دین کے علم سے مراد یہ ہے کہ اسے معاشرت میں, اسے سیاست کے اندر, اسے معاشی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے چاہتے ہیں یہ سارے علم ہونے چاہیے. اور پھر جب کہ مشکل وقت آئے یا جو کہ آسان وقت ہو اسے فیصلہ ہمیشہ انصاف کے اوپر کرنا چاہیے. تو یہ معیار ہے بادشاہت کا, یہ کسی بھی ملک میں حکمرانی کا. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو بادشاہت ہے خاندان در خاندان در خاندان در خاندان چل رہی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم کو قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا. دوسری بات اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا اور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا, وہاں پہ جو خلافت کا معیار تھا وہ یہ تھا امرہم شورا بینہم کے اوپر. لیکن اس کی بات بھی یہ تھی کہ جو بہترین شخص ہوگا وہ خلافت میں جائے گا یا حکمرانی کرے گا. اب جو لوگوں کی اصطلاحات ہے خلیفہ بننا یا بادشاہ بننا, اس میں ایک بحث ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے اور آگے چلتی رہے گی. لیکن جو بھی شخص ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس ایک معیار مقرر کر دیا. اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا دیا, اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بادشاہت میں اس سے حصہ دینا چاہیں بادشاہ بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا معیار مقرر کر دیا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسی کے معیار کو لے کے چلیں آگے. کیونکہ جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو انحراف کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, غلط حکمران بن جاتے ہیں. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, مثال کے طور پہ بارش, وہ ہمارے لیے تنگی کا اسباب بن جاتی ہے, کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بارش کے پانی کو جمع کر لے تو وہ پانی سال بھر استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنی پلاننگ کے حساب سے اس پانی کو جمع نہ کرے تو وہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اسی وجہ سے کسی بھی قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک عالم کو جو کہ انصاف پہ قائم ہو اپنے اوپر مسلط کرے, اگر وہ بادشاہت بھی کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو کہ ہم اس چیزوں کو آگے سمجھ سکیں اور ان کو آگے لے کے چل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کی حکمرانی کر رہا ہو. بادشاہت کا مطلب ہم اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کسی چیز کا ہے, اگر آپ کسی یونیورسٹیوں کے کو ہیڈ کر رہے ہیں,
کوئی عدالتوں کو ہیڈ کر رہا ہے، کوئی کسی پولیس کے محکمے کو ہیڈ کر رہا ہے، یا آپ کسی بھی قسم کی چیزوں کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو جو بھی سربراہ ہے اس شخص کا، اس ادارے کا، اس کو اپنے علم کے اندر اور اس کو اپنے ذہنی صلاحیت کے اندر ان سب سے اونچا ہونا چاہیے، تاکہ وہ قوم اور وہ ملک آگے ترقی کرتے. صدق اللہ العظیم. جزاک